اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ فعل ثلاثی یعنی کہ 3 حروف والے افعال کے معنی کو تبدیل کرنے کے خاطر ہم ان میں کچھ مزید حروف شامل کر کے مزید ابواب بنا لیتے ہیں، جنہیں ہم عربی زبان میں مزید فی ابواب کہتے ہیں. جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں رویا سے رلایا، پڑھا سے پڑھایا اور سویا سے سلایا. تو اردو میں بھی ہم فعل میں مزید حروف شامل کر کے اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ہم 3 حروف والے افعال میں مزید حروف شامل کر کے ان کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا سینس جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے. اور اس طرح سے ہم جو ابواب بناتے ہیں انہیں ہم مزید فی ابواب کہتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں نے معنی کے لحاظ سے فعل کے 4 ابواب کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ان ابواب کے جو نام میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ان ناموں سے مختلف ہیں جو کہ آپ نے اپنے مدرسے میں پڑھے تھے. دراصل عرب ممالک میں ان مزید فی ابواب کو ان کی پہلی فارم کے نام سے پکارا جاتا ہے. جیسے کہ پہلے باب کو وہ باب فعلا کہتے ہیں، اور یہ کون سا باب ہوتا ہے؟ یہ فعل ثلاثی ہوتا ہے. پھر ہم جب اس میں مزید حروف شامل کر کے مزید ابواب بناتے ہیں تو دوسرے باب کو وہ باب فعلا کہتے ہیں، تیسرے کو فعلا، اور چوتھے باب کو وہ باب افعلا کہتے ہیں. جبکہ پاکستان اور انڈیا میں انہیں ان کے مصادر کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن ہم نے ابھی مصدر نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کو فی الحال مصدر کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا پڑ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں ان ابواب کو ان کے مصدروں کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ باب تفعیل، باب فعال یا باب مفاعلتن اور باب افعال. تو یہ جو ہے ان کے مصدر ہیں. ہم نے ابھی مصدر نہیں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مقصد ان کے ناموں پر بحث کرنا نہیں ہے کہ ہم انہیں مصدر کے نام سے پکاریں یا ان کی پہلی فارم کے نام سے، یہ مسئلہ نہیں ہے.
بلکہ ہمارا مقصد قرآن پاک کی زبان کو سیکھنا ہے، تو ہم انہیں خواہ ان دونوں میں سے کسی بھی نام سے پکاریں، اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ چوتھے باب سے ایک فعل ہے ارادہ، جسے ہم اپنے اس سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ چلیے باقی سبق کو شروع کرنے سے پہلے فعل ارادہ کے ماضی مضارع کی گردان کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز میں دہرائیں۔ ارادہ، ارادہ، ارادو، ارادت، ارادتا۔ پھر کیا کہوں؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ ارادہ جب ہنہ کے سامنے آتا ہے تو اس کے آخر میں ہمیں ہنہ کا یہ نا فاعل کے طور پر لگانا پڑتا ہے۔ تو جب ہم یہ نون نسواں فاعل کے طور پر اس کے آخر میں لگاتے ہیں تو یہ نون نسواں کیا کرتی ہے؟ یہ اپنے سے پہلے حرف پر سکون لگا دیتی ہے، اور پھر یہ سکون جو ہے نا آخر تک برقرار بھی رہتا ہے۔ یعنی اب یہاں پر اس دال پر ہم سکون لگا دیں گے، تو اب اس الف پر تو پہلے سے سکون ہے، کوئی حرکت موجود نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے سکون ہے۔ تو اب التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم ویک لیٹر یعنی کہ حرف علت کو ڈراپ کر دیں گے، حذف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اردنا۔ تو چلیے اب اس کی گردان کو آخر تک پورا کرتے ہیں۔ اردنا، اردتا، اردتما، اردتم، اردتی، اردتما، اردتن، اردتو، اردنا۔ تو اب اس کا مضارع کیسے بنائیں؟ یہ چونکہ 4 حروف والا فعل ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 حروف والا فعل خواہ وہ فعل رباعی ہو یا مزید فی سے ہو، اس کی علامت و مضارع پر ہم ضمہ ہی لگائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حمزہ قطع کو بھی ہم حذف کر دیں گے، اس کی علامت و مضارع کے ساتھ نہیں لگتی۔ یہ کہتا ہے علامت و مضارع آئے گا تو میں جا کر مینار پاکستان پر چڑھ جاؤں گا یہ اس کا احتجاج ہے تو یہ بن جائے گا یریدو، یریدانی، یریدونا، تریدو، تریدانی، یریدنا، تریدو، تریدانی، تریدونا، تریدین، تریدانی، تردنا، اریدو، نریدو۔ یہاں پر بھی یریدنا اور تردنا میں ہم التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر اس فعل ارادہ کے اس درمیان والے الف کو حذف کر دیتے ہیں، اور یہ یریدنا اور تردنا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تریدو 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور دوسری مرتبہ مؤنث کے لیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں تو ایک جیسے ہیں، تو پھر ہم ان کا ترجمہ کیسے کر پائیں گے؟ تو یہ تریدو جب مؤنث کے لیے آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ شی سے کریں گے، یعنی کہ اس صورت میں اس میں ہیا کی ضمیر مستتر ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مؤنث غائب کے لیے آئے گا۔ لیکن جب یہ تریدو مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا تم، یعنی کہ یو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر واحد ہمارے سامنے موجود ہے، یہ سیکنڈ پرسن یعنی کہ مخاطب ہے، تو اس میں انتا کی ضمیر مستتر ہوگی۔ تو مختصراً یہ کہ تریدو جب کسی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں ہیا کی ضمیر مستتر ہوگی، یعنی کہ اس صورت میں یہ 3rd پرسن یعنی الغائب کے لیے استعمال ہوگا، اور جب یہ تریدو کسی مذکر کے لیے استعمال ہو تو اس میں انتا کی ضمیر مستتر ہوگی، یعنی کہ اس صورت میں یہ 2nd پرسن
یعنی کہ مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا، اور پھر اسی کی مناسبت سے ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ تو جب یہ تریدو مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ مذکر ہمارے سامنے ہے، اور جب یہ تریدو کسی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا وہ مؤنث جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تھرڈ پرسن ہے۔ تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی فعل دیکھیں تو اسے محسوس کرتے ہوئے پڑھیں کہ وہ کس کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ جب آپ فعل کی کسی فارم کو دیکھیں تو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا فاعل کون ہے۔ دیکھیں، میں بھی جب قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پہلی مرتبہ پڑھ رہی تھی تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ جب مجھے پتہ چلا نا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ جنت کے لیے ایسی محنت کرو جیسی کہ وہ ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جنت کیسی ہے؟ وہ اتنی اعلیٰ اور اتنی بہترین ہے کہ ہم تو اسے سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ وہ ہماری سوچ سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے اس جیسی محنت کر رہے ہیں؟ ہم بچپن سے جوانی تک دنیاوی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں یا کوئی ہنر سیکھنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ اپنی بقایا 40-50 سال کی زندگی کو بہتر بنا سکیں، جبکہ آخرت جو ہمیشہ 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 کی ہے اس کا معاملہ ہم قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے محنت کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو آٹے میں نمک کے برابر۔ تو اس آیت نے میری سوچ اور محنت کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری محنت اور کوشش دراصل کس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے۔ چلیے آج ہم سب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ہم اس فانی دنیا کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے محنت کرتے ہیں، اور اس بے مثال جنت کے لیے ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ تو چلیے آج آپ بھی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ اس کورس پر محنت کرنے سے گھبرائیں گے نہیں، اور اپنے دنیاوی ضروری کاموں کے بعد اپنا سارا ٹائم اس کورس کے لیے وقف کر دیں گے، خاص کر اس موبائل سے جان چھڑا کر نا اپنی پڑھائی کو اولویت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب آپ کا یہ کورس ختم ہو جائے گا تب آپ کا رشتہ صحیح معنوں میں آپ کے رب سے جڑ جائے گا۔ پھر جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو چونکہ آپ اسے سمجھ پا رہے ہوں گے، اس لیے آپ کو اس سے ایک ایسی خوشی، سکون اور لذت نصیب ہوگی جس کا تجربہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ جس انسان کو قرآن پاک کی تلاوت سمجھ میں آتی ہو تو پھر اس کے لیے دنیا کے میوزک میں کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے دل کو سکون صرف اپنے رب کے کلام سے ہی ملتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے سارے غم بھلا دیتا ہے۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ جو اسٹوڈنٹس اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 16 کو کھول لیں۔ الابو ماذا ترید انت یا ہشام، یعنی کہ اے ہشام تمہیں کیا چاہیے؟ ہشام انا ما ارید شیئا الآن۔ اب دیکھیں فعل مضارع سے پہلے ما آ گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے، یعنی کہ یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے، یعنی کہ وہ صرف اس وقت کی بات کر رہا ہے، فی الحال کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟
کہ مجھے ابھی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فعل مضارع سے پہلے ما آ جائے تو یہ ما کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو حال کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اور اگر فعل مضارع سے پہلے لا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اپنی کسی مستقل عادت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتی ہوں انا لا اشرب الشائی، یعنی کہ میں چائے نہیں پیتی ہوں، یہ ایک میری مستقل عادت ہے۔ لیکن اگر میں کہوں انا ما اشرب الشائی الآن، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں ابھی چائے نہیں پی رہی ہوں، یعنی کہ یہ میری مستقل عادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو فعل مضارع سے پہلے ما یا لا آ جائے تو آپ نے اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے مجھے ابھی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ الابو این اخوک الحسین، یعنی کہ تمہارا بھائی حسین کہاں ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر الحسین جو ہے یہ اخو کا بدل ہے۔ پھر ہے ہشام ہوا فی الحمامی، بک 1 سبق نمبر 4۔ یاد ہے نا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا این یاسرن، اور پھر اس کا جواب کیا تھا؟ ہوا فی الحمامی، ہوا مبتدا، فی الحمامی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ پھر ہے الابو ماذا یرید ہوا، یعنی کہ اسے کیا چاہیے؟ ہشام ہوا یرید الحلاوہ، حلاوہ سویٹس کو کہتے ہیں اور اس کا واحد ہوگا حلوہ، یعنی کہ ٹافیاں وغیرہ۔ الابو ماذا تریدنا یا بناتو، اب وہ اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم سب کو کیا چاہیے؟ عائشتو یا ابتی انت اشتریت لی ملفا قبل اسبوعین، یا ابتی کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے اے میرے ابا جان۔ دیکھیں یہ ابتی کے نیچے جو یہ زیر لگی ہے نا، اس کی تفصیل، اس کا گرامر ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے اے میرے ابا جان، انت اشتریت لی ملفا قبل اسبوعین۔ اشترا میں نے آپ کو فعل پڑھا دیا ہے نا، تو اب یہاں پہ دیکھیں اشتریتا آ گیا ہے، یہاں پر دیکھیں انتا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور باقی یہ جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر اس خبر میں اشتری فعل ماضی ہے، تا اس کا فاعل ہے، پھر لی جار مجرور ہے، اور ملفن یہ اس کا مفعول بہ ہے، قبل ظرف ہے، اور اسبوعین اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اے میرے ابا جان، آپ نے میرے لیے ایک فائل 1 ہفتہ پہلے خریدی تھی۔ اریدو الآن ملفن آخرا، ابھی مجھے دوسری فائل چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ آخرا کیا ہے؟ یہ آخرا کا مطلب ہوگا دوسری یا نیکسٹ۔ یہ جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آخرو، اور چونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے اس کا منصوب ہوگا آخرا اور مجرور ہوگا آخرا، اور آخرو مذکر ہے اور اس کا مؤنث ہوگا اخرا۔ ٹھیک ہے؟ اخرا جو ہے نا یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف مکسورہ آتی ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی اعراب ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے یہ جب مرفوع بھی ہوگی تب بھی اخرا ہوگی، اور منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں بھی یہ اخرا ہی ہوگی۔ تو پھر ہم اس اخرا کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اس کا طریقہ انشاءاللہ تعالی ہم جا کر بک 3 میں سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے ابھی سے پریشان نہ ہو، فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ آخرو جو ہے
یہ مذکر ہوتا ہے اور ممنوع من الصرف ہوتا ہے، اور اخرى اس کا مؤنث ہوتا ہے اور یہ بھی ممنوع من الصرف ہوتا ہے. بس تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ مجھے ابھی ایک دوسری فائل چاہیے. الابو ماذا تريدين انت یا حفصتو. دیکھیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے کورس کی یہی خوبی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز سکھاتے ہیں. دیکھیں ابھی اس سبق میں انہوں نے فعل ارادہ کو انٹروڈیوس کیا ہے نا، تو اب اس کی فعل مضارع کی ساری فارمز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، واحد کے لیے ساری فارمز آ رہی ہیں. ہمارے ہاں کی جو لوکل کتابیں ہیں نا، ان میں سب کچھ مکس کر کے پڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ان کی اکثریت تو بھاگی جاتی ہے. تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے کورس کی یہی خوبی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز پڑھاتے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں تریدینا آ گیا ہے. تریدینا کس کے لیے آئے گا؟ مؤنث واحد کے لیے. تو اس کے معنی ہوں گے اے حفصہ تمہیں کیا چاہیے؟ حفصتو اريد حقیبتاً، یعنی کہ مجھے ایک بیگ چاہیے. الابو اما عندک حقیبتن، کیا تمہارے پاس کوئی بیگ نہیں ہے؟ اب دیکھیں حقیبتن جو ہے وہ نکرہ ہے، اور جب یہ نکرہ ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کوئی بیگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک بیگ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے ترجمہ کیا مجھے ایک بیگ چاہیے، اور یہاں پر جب اس کا ابو سوال کر رہا ہے تو میں نے اس کا ترجمہ کوئی بیگ سے کیا. تو ہم جملے کے مطابق اس کا ترجمہ کوئی بیگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک بیگ بھی کر سکتے ہیں. حفصتو بلا عندی حقیبت حمراء. اب یہاں پہ دیکھیں سوال جو تھا نا وہ نفی میں تھا، اس لیے ہم جواب بلا سے شروع کریں گے. بلا کے کیا معنی ہیں؟ کیوں نہیں. سوال کیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی بیگ نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہم جواب دیں گے. عندی حقیبت حمراء. یہ حمراء کیا ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں جو رنگوں کے نام ہوتے ہیں نا، وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. تو مذکر رنگوں کے نام افعلو کے وزن پر آتے ہیں اور مؤنث رنگوں کے نام فعلاء کے وزن پر آتے ہیں. جیسے ابیض کیا ہو جائے گا؟ بیضاء. اور اسود سوداء. اور احمر حمراء. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ سب مذکر ہیں، اور یہ والی لائن میں یہ سب مؤنث رنگ ہیں. یہ ہمارے اردو اور انگلش میں نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان میں رنگ بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں. دیکھیں یہ عربی زبان ہے اور یہی اس کی اسپیشلٹی ہے. آگے جا کر انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال اب اتنا یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا مذکر بھی اور مؤنث بھی دونوں ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کا؟ رنگوں کے ناموں کا. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک جملہ اسمیہ ہے. اندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، یا اس کا مضاف الیہ ہے، اور حقیبتن یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. اور پھر حمراء کیا ہے؟ حمراء حقیبتن کی نعت ہے، یعنی کہ میرے پاس ایک سرخ بیگ ہے. اريد حقیبتاً اخرى سوداء. اب دیکھیں حقیبتاً کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے اخرى بھی مؤنث استعمال ہوا ہے اور رنگ کا نام بھی مؤنث استعمال ہوا ہے. یعنی کہ مجھے ایک دوسرا کالا بیگ چاہیے. الابو ماذا تريدين یا سعاد، یعنی کہ اے سعاد تمہیں کیا چاہیے. اب دیکھیں مؤنث واحد ہوگی نا تو اسے ہم کہیں گے تریدینا.
اور اگر جمع ہوں گی مؤنث تو ہم کیا کہیں گے؟ تردنا. تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ اے سعاد تمہیں کیا چاہیے؟ سعادو اندی مستراتن، میرے پاس ایک فٹ ہے. مستراتن فٹ کو کہتے ہیں، اسکیل کو. ارید اخرى اکبر منہا، مجھے دوسرا اس سے بڑا چاہیے. اب دیکھیں مستراتن جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے اخرى کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں پر بھی ہم نے ہا کی ضمیر لگائی ہے. اور اکبرہ یہ تو اسم تفضیل ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے اسی طرح آتا ہے. یعنی کہ مجھے دوسرا اس سے بڑا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. الابو وماذا تريدين انت یا لیلا، یعنی کہ اے لیلا تمہیں کیا چاہیے، تم بھی اپنی فرمائش کر دو. لیلا اريد مصحفا ذا حرف کبیر. اب یہاں پہ اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا. پھر مصحفن اس کا مفعول بھی ہے. اور ذا دیکھیں یہ جب مرفوع ہوگا تو ذو ہوگا. اب یہاں پر یہ منصوب ہے، کیوں؟ یہ مصحفن کی نعت کے طور پر آیا ہے، اس لیے ہم نے اسے یہاں پر ذو سے ذا میں تبدیل کر دیا ہے، منصوب کر دیا ہے. اور ذا جو ہے یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے اور حرفن اس کا مضاف الیہ ہے، اور کبیرین حرفن کی نعت ہے. یعنی کہ مجھے بڑے حروف والا ایک مصحف چاہیے. مصحفن قرآن پاک کی کاپی کو کہتے ہیں. ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک کی کاپی پڑی ہوتی ہے ہم اسے قرآن کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے صحیح لفظ مصحف کا ہے. قرآن پاک کی کاپی کو مصحف کہتے ہیں. الابو اما تریدین شیئا یا سلمہ، یعنی کہ اے سلمہ کیا تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ سلمہ بلا. اب دیکھیں پھر سوال جو ہے وہ نفی میں تھا نا، سوال میں ما آیا تھا، اس لیے جواب ہم بلا سے شروع کریں گے. ابو کیا کہتا ہے؟ ابو کہتا ہے کیا تمہیں کوئی چیز نہیں چاہیے؟ سلمہ جواب دیتی ہے بلا، کیوں نہیں؟ اريد معجما انگلیزیا. اب یہاں پر معجما مفعول بھی ہے اور انگلیزیا اس کی نعت ہے. یعنی کہ مجھے انگلش کی ایک لغت چاہیے، ڈکشنری چاہیے. یہاں پر باقی سینٹینس مٹا ہوا ہے تو یہاں پر آپ لکھ دیں وآخر فرنسیا. اب یہاں پر وا حرف عطفن ہوگا اور یہ آخرہ معطوف علی موجمن ہوگا اور فرنسین اس کی نعت ہوگا. اور دوسری کیا؟ یہ معطوف علی موجمن ہے نا، یعنی کہ اور دوسری فرینچ ڈکشنری. ٹھیک ہے، 2 ڈکشنریاں چاہیے اس کو. یعنی کہ مجھے ایک انگلش اور ایک فرینچ لغت چاہیے. الابو اما تريد امک شیئا، یعنی کہ کیا تمہاری امی کو کچھ نہیں چاہیے؟ یعنی کہ سب نے تو فرمائشیں کر لیے، اب جا کے امی سے بھی کوئی فرمائش پوچھ لو نا. ابو کو اچھا خاصا خرچہ پڑ گیا. سلمہ ما ادری، میں نہیں جانتی. اب دیکھیں اس نے اس سوال کا جواب ہاں میں نہیں دینا تھا، مثبت میں نہیں دینا تھا. سوال نفی میں کیا گیا ہے، ما آیا ہے سوال میں، لیکن جواب میں بھی اس نے ما ہی استعمال کیا ہے کیونکہ وہ جواب بھی نفی میں ہی دے رہی ہے. دیکھیں ادری آ گیا ہے. چلیے درا یدری کے 5 in your pocket کریں. یدری، تدری، تدری، ادری اور ندری. تو اب یہاں پہ دیکھیں ادری آ گیا نا، یعنی کہ میں نہیں جانتی. اسألوہا، یہ ہا کس کے لیے آیا ہے؟ امو کے لیے. یعنی کہ کیا میں ان سے پوچھوں؟ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔